اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی اعلم ومن ذنب الذی لا اعلم انک انت عالم الغیوب والستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو عافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر لا الہ الا انت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت غفور رحیم میں اپنے پروردگار سے معافی مانگتی ہوں ہر گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا، بھول کر کیا، یاد کر کیا، کھلم کھلا کیا، اور میں توبہ کرتی ہوں اس کے حضور اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو میں بھول چکی ہوں۔ بے شک میرے رب تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دینے اور نیکی کے کام کرنے کی قوت عطا کرنے والا ہے۔ تو عالی شان ہے اور عظمت والا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتی، اور میں نے اس سے توبہ کی اور برات کا اظہار کرتی ہوں، کفر سے، شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تمام تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندہ ہے جو مرے گا نہیں، جلال اور اکرام والا ہے، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے اور بہت بزرگی اور بہت عزت والا ہے۔ میرے اللہ میں برے دن، بری گھڑی، بری رات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، سب پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہی ہے، تو آسمانوں اور زمین اور اس میں رہنے والی تمام مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں پر تیری ہی حکومت ہے، اور تیری ہی تعریف ہے تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام نبی سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے میرے اللہ تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمین بھر جائیں، اس کے علاوہ سب کچھ بھر جائے۔ اے اللہ مجھے برف اور اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ اور خطائیں اس طرح پاک کر دے جس طرح تو سفید کپڑے پاک کرتا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا ہے، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ اے اللہ ہم سب ایمان لائے اس کلام پر جو آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی، اور سب ایمان لائے اس پر، اس کے فرشتوں پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر، اور ہم آپ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ بے شک آپ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اور اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں تو ہمیں پکڑیے گا نہیں۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب تو ہم سب سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کے اٹھوانے کی طاقت ہم میں نہیں، ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی بڑا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں دو اتنی خوبصورت سورات پڑھائیں، سورہ الانعام اور سورہ اعراف، کہ مزہ آ گیا ہمیں پڑھ کے، دل خوش ہو گیا پڑھ کے، ایمان تازہ ہو گیا پڑھ کے۔ میرے اللہ تعالیٰ آپ کا ہزاروں لاکھوں شکر ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے اللہ اپنے قرآن میں اتنا کھول کھول کے، اتنا واضح طور پہ پھیر پھیر کے ہمیں نشانیاں دکھائیں، ہمیں بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے اللہ ہمارے دلوں کے پردے ہٹا دیجئے، ہمارے ذہنوں کے پردے ہٹا دیجئے، ہماری بصارت تیز کر دیجئے۔ میرے اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب فرمائیے، اچھائی میں اور برائی میں فرق کرنے کی طاقت نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے لڑنے کی اور اچھائی کو اپنانے کی طاقت نصیب فرمائیے۔ میرے اللہ یہ آپ کی ہی دی ہوئی طاقت ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس ہے میرے اللہ، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف آپ کی بڑائی ہے، صرف اور صرف آپ کی شان ہے۔ میرے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت ٹوٹا پوٹا، بہت تھوڑا سا پڑھا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بہت بڑا چڑھا کے، ہزاروں گنا بڑا چڑھا کے قبول و منظور فرمائیے گا۔ ہم سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائیے گا، ہم سب کی لگن کو قبول و منظور فرمائیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کلام میں جو جو باتیں آپ نے ہمیں سمجھائی ہیں، جو مثالیں ہمیں دے کے سمجھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دیجیے اور ہمیں سمجھ دیجیے کہ ہم ان باتوں کو کبھی نہ بھولیں۔ آپ نے ہمیں بار بار پرانی قوموں کے واقعات سنائے، ان پہ عذاب کے واقعات سنائے، رسولوں کے واقعات سنائے۔ میرے اللہ تعالیٰ ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے گا۔ میرے اللہ سچا ایمان، سچا دین، سچے مومن ہمیں بنا دیجیے میرے اللہ، کہ برائی، گناہ اور عذاب ہم سے ہمیشہ دور رہیں۔ آپ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ نیکی اور محبت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے۔
میرے اللہ آپ رحمان رحیم کریم عظیم غفار جبار غفور الرحیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ہمیشہ صرف آپ کی عبادت کرتے آئے ہیں، صرف آپ کے آگے جھکتے آئے ہیں۔ میرے اللہ جتنی زندگی بچی ہے صرف اپنے آگے جھکنے کی ہم سب کو توفیق دیجیے۔ میرے اللہ ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم آپ کے کلام کو بار بار پڑھیں، جو ہم نے پڑھا ہے اسے ہم کبھی نہ بھولیں، اور بار بار ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی رہیں۔ جب ہم غلط کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روک لیجیے، جب ہم غلط سوچنا چاہیں ہمیں روک لیجیے اللہ تعالیٰ، ہماری زبانوں کو برا کہنے سے، برا بولنے سے، کسی کا دل دکھانے سے روک لیجیے میرے اللہ۔ ہمارے دلوں کو بری خواہشات سے، بری سوچوں سے بچا لیجیے میرے اللہ۔ ہم سب کے تمام ہمارے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں لے لیجیے میرے اللہ۔ ہم سب کے دلوں کو، ہم سب کے اعضاء کو کبھی بھی ہمارے حوالے نہ کیجیے گا، شیطان کے حوالے نہ ہونے دیجیے گا میرے اللہ۔ رحم کیجیے ہمارے اوپر، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں میرے اللہ، ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ ان سوراز میں بار بار آپ نے ہمیں شرک سے روکا، بار بار آپ نے ہمیں توحید کا درس دیا میرے اللہ۔ ہم صرف ایک آپ کی عبادت کرتے ہیں میرے اللہ، اس پہ ہمیں ہمیشہ قائم رکھیے گا، چاہے خوشی کا موقع ہو، جتنی بھی خوشی ہو اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں آپ کے احکامات پر چلنا ہے، ہمیں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ۔ ہمیشہ ہمارے دل میں اس بات کو بسا کے رکھیے گا اللہ تعالیٰ، ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رہے، چاہے جتنی بھی خوشی ہو ہم آپ کو کبھی نہ بھولیں۔ ہم تمام معاملات آپ کے حساب سے کریں، اپنے دین کے حساب سے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے حساب سے کریں انشاءاللہ۔ جتنا بھی غم ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی غم ہم میں سے کسی کے پاس کبھی بھی آئے، مگر کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب سے پہلے یاد آئیں، سب سے پہلے ہم آپ کے در پہ آئیں اللہ تعالیٰ، صرف آپ کے در پہ آئیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ تمام تعریفیں آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، زندگی موت آپ کے ہاتھ میں، نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، اور صرف ہی آپ دینے والے ہیں، صرف آپ مدد کرنے والے ہیں۔ تو ہم صرف اور صرف آپ سے مدد مانگیں، آپ کے پاس آئیں، آپ سے اپنی پریشانیاں شیئر کریں میرے اللہ، اور ہمیں کسی در کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم کبھی نہ بھولیں انشاءاللہ۔ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، برے حالات میں اللہ تعالیٰ ہم کبھی آپ کو نہ بھولیں، صرف آپ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہائے توبہ نہ مچائیں، اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والا بنا دیجیے میرے اللہ، ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دیجیے، ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دیجیے میرے اللہ، اتنا مضبوط کہ کتنی بھی بڑی آندھی طوفان آئے ہم اس سے نہ ہل سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی بھی ہمارا دل ہمارے دین سے نہ ہلے انشاءاللہ، کبھی بھی ہمارا دل کلمہ توحید سے نہ ہلے انشاءاللہ۔ میرے اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائیے میرے اللہ، آپ نے ہمیں اس لیے بتائی یہ ساری چیزیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان سب کو امپلیمنٹ کریں اللہ تعالیٰ، ہماری زندگی میں ایسے نافذ کر دی یہ چیزیں کہ ہم کبھی نہ بھولیں میرے اللہ، ہمارے سب کے دلوں کو کھول دیجیے، ہم سب کے دلوں کو پاک کر دیجیے غیبت سے، بدعت سے اللہ تعالیٰ، بغض سے، حسد، کینہ سے اللہ تعالیٰ، چغلیاں جو ہماری عادت ہے کرنے کی چھڑوا دیجیے میرے اللہ، جو ہماری غیبتیں کرنے کی عادت ہے چھڑوا دیجیے میرے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرمائیے میرے اللہ، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائیے میرے اللہ، ایسا شرح صدر کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہم اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں گزار دے میرے اللہ، جب تک ہمیں موت نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہم بالکل پرسکون رہیں انشاءاللہ، جو احکامات آپ کے پڑھیں وہ بہت آسانی سے اپنے اندر ابزارب کر لیں، اس میں ڈھل جائیں میرے اللہ، ہر آپ کے کلام کی آیت میں ہم ڈھل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے رنگ میں ڈھال لیجئے میرے اللہ، اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دیجئے، ایسا کہ ہم دور سے دیکھ کے پہچانے جائیں کہ یہ مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، دور سے دیکھ کے پہچانے جائیں میرے اللہ، ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزت عطا فرمائیے، ہمیں فرشتوں میں عزت عطا فرمائیے، ہمیں آپ اپنی نظروں میں عزت عطا فرمائیے، اور ہمیں ہماری نظروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیے اللہ تعالیٰ، ہماری اپنی نظروں میں ہمیں کم رکھیے اور دوسروں کی نظروں میں عزت عطا فرمائیے میرے اللہ آپ ہی عزت دینے والے ہیں میرے اللہ، ہم سب کو عزت عطا فرمائیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، اس زمین پہ بھی اور آسمانوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا میرے اللہ، بہت کچھ سیکھا میرے اللہ تعالیٰ، جتنی عزت آپ نے انہیں عطا فرمائی اس زمانے سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسی ہی عزت ہمیں بھی عطا فرمائیے میرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین پر اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی ساری خواہشات قربان کرنے والا بنا دیجئے میرے اللہ، دنیا قربان کرنے والا بنا دیجئے، اتنا پختہ یقین، اتنا کامل یقین عطا فرمائیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا میرے آقا۔
ہمیں بھی دین کے معاملے میں اتنا فوکسڈ کر دیجئے کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر رہی ہو ہماری نظریں ادھر سے ادھر نہ جائیں، اتنا دھیان آپ کی طرف رہے، اتنا دھیان ہماری نمازوں کی طرف رہے انشاءاللہ۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح ہمیں قناعت نصیب فرمائیے، صبر عطا فرمائیے، شکر عطا فرمائیے، اور جس طرح آپ نے ان سے دین کا کام لیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بہت سارا دین کا کام لکھ دیجئے، ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائیے وہ کرنے کی، ہمارے کوئی ہمت و طاقت نہیں ہے، بالکل حوصلہ نہیں ہے، بالکل ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ دینے والے ہیں وہ طاقت اور وہ ہمت اور وہ حوصلہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے کھڑے ہو سکیں انشاءاللہ۔ ہم سے دین کا کام لے لیجئے اللہ تعالیٰ، ہمیں داعی اللہ میں لکھ لیجئے اللہ تعالیٰ، ہمیں لکھ لیجئے اپنے نیک بہترین بندوں میں اللہ تعالیٰ، ہمیں لکھ لیجئے۔ پھر آپ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ سنایا، اتنی ڈیٹیل میں ہم نے اللہ تعالیٰ اس کو پڑھا اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہترین جو ہم نے سبق حاصل کی، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ جمائیے کا نہیں ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے کہ جیسے ہی غلطی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے کہ ہم نے غلطی کی میرے اللہ، اور ہمیں فوراً سے اپنے آگے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس طرح جھکنے کی اللہ تعالیٰ، اس طرح عبادت کرنے کی کہ ہمارے سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے ہٹ جائیں، بالکل ایسے مٹ جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں میرے اللہ۔ ہمیں گڑ گڑا کے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سر اپنے آگے جھکائے رکھیے ہمیشہ میرے اللہ، ہمارے اندر حرص، ہوس اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی خود غرضی، تکبر نام کی چیز نہ آئے میرے اللہ، جیسے ابلیس کے دل میں آیا اور وہ روندے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے مقرب بندوں میں شامل رکھیے گا میرے آقا، ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ شیطان ہر وقت ہمارے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات لے کے آتا ہے میرے اللہ تعالیٰ، دنیا کو حسین بنا کے دکھاتا ہے میرے اللہ تعالیٰ، دنیا کی آسائشوں کو حسین بنا کے دکھاتا ہے میرے اللہ تعالیٰ، کہ ہم کھو جائیں اس میں، ان رنگینیوں میں کھو جائیں میرے اللہ تعالیٰ۔ آپ ہمیں تھام لیجئے، ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے میرے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں تھام لیجئے میرے اللہ، ہمیں طاقت دے دیجئے، ہمیں ہمت اور حوصلہ دے دیجئے، اتنا کہ ہم ابلیس سے لڑ سکیں میرے اللہ، کہ اس کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ جیسے ہی ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے تو فوراً سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ ابلیس کی طرف سے ہے، ہمیں فوراً پتہ چل جائے، ہم اس کو لاہور پڑھ کے جھاڑ دیں اللہ تعالیٰ، کبھی اس کی باتوں میں نہ آئے، کبھی اس کے وسوسوں میں نہ آئے، کبھی اس کے برے خیالوں میں ہم نہ آئے میرے اللہ، اس کے جالوں میں ہم نہ پھنسے میرے اللہ تعالیٰ۔ بچا لیجئے ہم سب کو، ہم سب بہنوں کو، ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے پڑوسیوں کو، کل مومن مسلم مسلمات کو بچا لیجئے میرے اللہ تعالیٰ اس چنگلوں میں پھنسنے سے۔ بہت فتنوں کا دور ہے میرے اللہ، بہت فتنوں کا دور ہے، بچنا چاہے انسان تو نہیں بچ پاتا اللہ تعالیٰ، ایک فتنے سے نکلتا ہے دوسرے میں پھنس جاتا ہے۔ آپ ہی ہمیں شرح صدر نصیب کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمارے دلوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت دے دیجئے میرے اللہ، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ دے دیجئے میرے اللہ، قوت دے دیجئے گناہوں سے لڑنے کی، برائیوں سے بچنے کی قوت عطا فرما دیجئے ہم سب کو میرے اللہ۔ ہم نے پڑھا کہ قوموں کے کیا کیا شوق تھے اللہ تعالیٰ، کیا کیا ان کے کام تھے، کیا کیا ان کی برائیاں تھیں۔ قوم سمود کا ہم نے پڑھا جن کا حال بالکل ہمارے جیسا تھا، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اس میں عیش سے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے دکھاوا کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اندر بھی بہت ریاکاری آ گئی ہے، بہت دکھاوا آ گیا اللہ تعالیٰ، ہم اپنے لیے کم کرتے ہیں، دکھانے کے لیے لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ۔ یہ بری عادت ہمارے اندر سے دور کر دیجئے میرے اللہ، دکھاوے کی عادت ہمارے اندر سے دور کر دیجئے۔ ہم تو نیکی بھی کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے کرتے ہیں میرے اللہ، یہ عادت ہمارے اندر سے دور کر دیجئے، صرف اور صرف خالص اپنے لیے نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، خالص اپنے لیے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے میرے اللہ۔ ہمیں اپنے گھروں کو سجانے بنانے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سجاتے رکھنے کے اللہ تعالیٰ حرص سے محفوظ رکھیے، حسد سے محفوظ رکھیے، آگے سے آگے بڑھنے کے حسد سے محفوظ رکھیے۔ سب سے اچھا گھر ہمارا ہو، سب سے اچھا بیڈ روم ہمارا ہو، سب سے اچھا ڈرائنگ روم ہمارا ہو اللہ تعالیٰ، ان بری حرصوں سے ہمیں بچا کے رکھیے میرے اللہ تعالیٰ۔ ہمیشہ میانہ روی اختیار کر سکیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کے کام کریں اللہ تعالیٰ، آپ کو خوش کرنے والے کام کریں۔
دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو خوش کرنے والے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے کام کریں۔ جب انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوگا، میرے اللہ تعالیٰ اس دن ان کے سامنے شرمندگی سے بچا لیجیے گا۔ اس دن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اتنی بے بسی، اتنی شرمندگی کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں دھنس جائیں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت ہماری نہ ہو میرے اللہ تعالیٰ، بلکہ سرخروئی نصیب فرمائیے گا، فخر سے ہم کھڑے ہوں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی وہ ہم نے پوری کی، آپ کا جو مشن تھا وہ ہم آگے لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم شرمندہ کھڑے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کچھ نہ ہو آگے لے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ بھر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیجیے میرے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ جب ہم قیامت کے دن جائیں تو احد کے پہاڑ سے بھی اونچے ہماری نیکیاں ہوں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے یہ نیکیاں لے لیجیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ بہت آرام سے ہمارے پر آزمائشیں نہ ڈالیے گا، ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے آزمائشیں اٹھانے کی میرے اللہ، ہمارے پر آزمائشیں نہ ڈالیے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت آرام سے ہم سے، بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ ہم سے سارے نیک کام کروا لیجیے۔ پھر ہم نے قوم لوط کے بارے میں پڑھا میرے اللہ، آج کل یہ برائی اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس سے پہلے یہ برائیاں ہمارے گھروں میں گھس جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیجیے میرے اللہ، جڑ سے نیست و نابود کر دیجیے ان برائیوں کو۔ جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دیجیے، اگر وہ عقل ان کے حصے میں نہیں ہے، ہدایت ان کے حصے میں نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دیجیے میرے اللہ، اس دھرتی سے ایسے ہٹا دیجیے جیسے کبھی تھے ہی نہیں میرے اللہ۔ ان کے بجائے نیک لوگوں کو لے آئیے، ایسے لوگوں کو لے آئیے جو آپ کے دین کو نافذ کریں، جو اچھائیوں کو آگے بڑھائیں، جو برائیوں سے لوگوں کو روکیں میرے اللہ، ان میں سر فہرست ہمیں شامل کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنا دیجیے میرے اللہ، برائیوں سے روکنے والا بنا دیجیے میرے اللہ، اتنی ہمت و طاقت دے دیجیے کہ برائیوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، گناہوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں میرے اللہ۔ جہاں جہاں بھی برائی روکے اللہ اس میں ہمارا حصہ موجود ہو، جہاں جہاں اچھائی شروع ہو اس میں ہمارا حصہ موجود ہو انشاءاللہ میرے اللہ۔ اتنی طاقت، اتنی قوت عطا فرما دیجیے میرے اللہ، اتنی آسانی عطا فرما دیجیے۔ پھر ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے بارے میں پڑھا میرے اللہ، بہت ہی خوبصورت کہانی آپ نے بتائی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتائی اللہ تعالیٰ، اس میں ہزاروں سبق ہمارے لیے موجود ہیں میرے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں دین پر جما دیجیے، ہمیں ہمت اور حوصلہ دیجیے کہ ہم ہر بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی جابر طاقت کے آگے اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو لے کے کھڑے ہو سکیں اللہ تعالیٰ، کبھی نہ ڈرے، کبھی پریشان نہ ہو اللہ، کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ ہماری باتوں میں وہ اثر دے دیجیے میرے اللہ، ہمارے الفاظ میں وہ تاثیر دے دیجیے میرے اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو سنے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتر جائے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائیے، بہترین لوگوں میں شامل فرمائیے۔ ہم جتنی بہنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے انشاءاللہ، بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیے جنت الفردوس میں، ہم سب کے سب انشاءاللہ ایک ساتھ جنت الفردوس میں جائیں، کل مومن مسلمات ایک ساتھ جنت الفردوس میں جائیں میرے اللہ۔ جنت النعیم عطا فرمائیے، جنات تجری من تحتها الانہار عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں وہ جنتیں عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ بڑے بڑے محل ہیروں کے، یاقوت کے، مرجان کے عطا فرمائیے میرے اللہ، موتیوں کے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائیے ہمیں انشاءاللہ۔ اتنی خوبصورتی، اتنی جوانی عطا فرمائیے جو کبھی ختم نہ ہو اللہ۔ اس دنیا میں ہم پریشان رہتے ہیں کیا یوز کریں، کون سی اینٹی ایجنگ کریم یوز کر لیں جو ہم خوبصورت ہو جائیں، دوبارہ جوان ہو جائیں میرے اللہ۔ آپ نے ہمیشہ کی جوانی ہمیں جنت میں دی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہم سب کو وہ جنت عطا فرما دیجیے۔ اگر جنت نہ ملی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو ہم سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ، ہم سے بد نصیب کوئی نہیں ہوگا اگر ہمیں جنت نہ ملے میرے اللہ۔ ہمیں جنت کی خوبصورتی عطا فرمائیے، باغات عطا فرمائیے، نہریں عطا فرمائیے میرے اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبزہ عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ۔ چلتے چلے جائیں، اڑتے چلے جائیں اور ختم نہ ہو جنت، اتنی خوبصورت جنت عطا فرمائیے میرے اللہ۔
بڑے بڑے محل، ان کے نیچے خوبصورت نہریں بہہ رہی ہوں، جیسے دل چاہے انہیں ڈیکوریٹ کریں، جیسے چاہے انہیں رینوویٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیں گے نہروں کو، یہ نہر یہاں سے ہٹ کے یہاں بہنے لگے، وہ نہر ویسے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوبصورت اللہ تعالیٰ باغات چاہیے، محل چاہیے جنت میں انشاءاللہ، جو چاہے کھانے کے لیے وہ چاہیے۔ یہاں تو ہم بہت پرہیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہم بہت چیزیں دیکھ دیکھ کے کھاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں، وہاں ہمیں سب کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ، ہر آپ کی نعمت چاہیے، ہر نعمت ہزاروں گنا بڑھ کر چاہیے، اور ہزاروں گنا زیادہ مزیدار ہو کر چاہیے، ہزاروں گنا زیادہ اس کا پلیجر چاہیے اللہ تعالیٰ۔ پلیز میرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہو تو ہم خوشی سے کھل اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ میرے جانے کے ہزاروں سال بعد یہ لوگ آئے، پھر بھی میرے اتنے اچھے امتی ہیں، پھر بھی میرے مددگار رہے، پھر بھی میرے ساتھی رہے، میرے اصحاب میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، ایسا ہمیں بنا دیجیے میرے اللہ، ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوشی خوشی وہ ہمیں بلائیں اور اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ پلیز میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، پلیز ہمیں اتنی ہمت طاقت اور توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں انشاءاللہ اس دنیا میں، جو چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹا سا ہمارا کمرہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ، اسے ہم اتنی بہترین طریقے سے یہ امتحان دے سکیں کہ بہترین کامیابی ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ، فوز العظیم نصیب ہو، فوز الکبیر نصیب ہو انشاءاللہ۔ یا میرے اللہ میرے پروردگار، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگاروں میں شامل فرما دیجیے، ان کی نصرت ان کی حمایت کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے میرے اللہ، ایسے کہ سچے دل سے ہم ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ، اپنی پوری جان لگا دیں، اپنی پوری کوشش کر لیں میرے اللہ تعالیٰ، ہم سے دین کا کام لے لیجیے میرے اللہ، ہم سے ہمارے بچوں سے ہمارے بہن بھائیوں سے دین کا کام لے لیجیے میرے اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں سے دین کا کام لے لیجیے، ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے میرے اللہ، ہماری آنے والے نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، جب ہم قبر میں جائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہر گھڑی ہمیں ثواب ملتا جائے، اتنا صدقہ جاریہ انشاءاللہ عطا فرمائیے۔ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے میرے اللہ، اس سے پہلے ختم ہو جائے زندگی اللہ تعالیٰ، ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں جنت عطا فرما دیجیے میرے آقا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے، بس اتنی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ، جتنی زندگی میں ہم جنت کما لیں میرے اللہ، بس اتنا موقع دے دیجیے، اتنی مہلت دے دیجیے کہ ہم جنت کما لیں میرے آقا، پلیز میرے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی مہلت دے دیجیے، ہماری زندگیاں بہت گزر چکی ہیں میرے اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں ہے کب وقت آ جائے اللہ تعالیٰ، جب بھی وقت آئے اللہ تعالیٰ، دین کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جب آئے، جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دین کا فرض ادا کر چکے ہوں، ہم اپنے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا فرض ادا کر چکے ہوں انشاءاللہ۔ اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم سب نے اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ، جتنی زندگی گزاری غفلت میں گزاری اللہ تعالیٰ، گناہ کے کام کیے، نافرمانی کے کام کیے، دنیا میں پڑے رہے میرے اللہ، دنیا کی لذتوں میں پڑے رہے، دنیا کی خوشیوں میں پڑے رہے، دنیا کی مصروفیات میں پڑے رہے میرے اللہ، مگر آج جب قرآن کو تھاما ہے تو ہمیشہ تھامے رہے اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہ بخش دیجیے، پچھلے گناہ ایسے بخش دیجیے جیسے تھے ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کے تمام اللہ تعالیٰ، نانی نانا دادی دادا پھپھی پھپھا تایا تائی اللہ تعالیٰ، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیجیے میرے اللہ، ہمیں بخش دیجیے، اور میرے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بہترین مسلمان بنا دیجیے، اپنے پاس لکھ لیجیے میرے اللہ، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے اللہ تعالیٰ، رحمانیت کا سمندر ہے آپ کے پاس میرے اللہ، ہم پر رحم فرمائیے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے، وہ سارے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، جو اللہ تعالیٰ ہم نے بچپن میں کیے، جوانی میں کیے، ہوش و حواس میں کیے اللہ تعالیٰ نادانی میں کیے، اللہ تعالیٰ اکیلے میں کیے، بالکل خفیہ کیے، اللہ تعالیٰ جو مجلسوں میں محفلوں میں کیے اللہ تعالیٰ، وہ سارے گناہ بخش دے میرے آقا،
کسی پہ ظلم کیا، کسی سے جھوٹ بولا، چوری کی، غیبت کی، اللہ تعالیٰ بدعات کی، سب معاف کر دیجیے میرے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے بہت ظلم کیے اپنی زندگی میں، بہت زیادتیاں کی ہیں، اپنے نفس کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں کی ہیں میرے اللہ، ہمیں بخش دے میرے آقا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے آپ سے معافی مانگنے کے، سوائے آپ کے آسرے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے اللہ۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو میں دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں آسمان کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے آؤ، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ۔ بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ، بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ بہت ہی ندامت کے ساتھ آپ سے توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہمیں بخش دیجیے میرے اللہ۔ اس وقت سے پہلے جب نامہ اعمال بند ہو جائیں میرے اللہ، اس وقت سے پہلے جب ہماری توبہ قبول نہ ہو، اس وقت سے پہلے جب سانس اٹک جائے گلے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے میرے اللہ۔ ہمیں سچ پر، حق پر جمع کر رکھیے، ہمیں دین پر جمع کر رکھیے، گناہوں اور برائیوں کے خلاف دیوار بنا دیجیے میرے اللہ۔ ہم سب پر رحم فرمائیے، ہم سب کو بہترین ایمان کی حالت میں رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب موت آئے تو بہترین ایمان کی حالت میں موت آئے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ دونوں صورتیں آج مکمل ہوئی ہیں میرے اللہ تعالیٰ، ہم اس سفر میں یہاں نہ رک جائیں، ہمارے سفر کو زندگی بھر جاری رکھیے گا اللہ۔ پورا قرآن ہمیں اس طرح یاد ہو جائے، اس طرح سمجھ میں آنے لگے اللہ تعالیٰ جیسے ہماری ہی زبان میں ہو، ہمیں جیسے گھول کے پلا دیجیے اس قرآن کو میرے اللہ۔ اس کا ایک ایک لفظ ہماری روح میں اتر جائے انشاءاللہ، اس کا ایک ایک لفظ ہماری سانسوں میں ہو اللہ تعالیٰ، ہماری فنگر ٹپس پہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم کبھی نہ بھولیں اللہ ہم سب کی چھوٹی سی محنت اور اللہ تعالیٰ چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی محبت کو قبول و منظور فرمائیے، اور اس رمضان میں ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، تمام گناہوں سے بخشش فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے جتنے رشتہ دار، جتنے عزیز و اقارب جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقبل منا انک انت سمیع علیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔